اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم پیج نمبر 12 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ اذان کا چیپٹر شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہاف بک ریڈنگ جو ہم کر چکے ہیں، آپ نے اس کو آبجیکٹیو لرن کر لیا ہوگا اور اس کے ورڈز میننگ بھی لرن کر لیے ہوں گے۔ تو جو آپ نے جس طرح ہم کلاس میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹیو کو ہائی لائٹ کریں، اپنے آبجیکٹیو کو جو ہے وہ لرن کریں، اور جو اپنے ہاتھ میں اپنی پینسل وغیرہ لے لیں، اور جو آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز اس میں بتائے جائیں گے آپ اس کو لکھیں۔ توجہ سے سننے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور جو ہے وہ بہت دھیان سے اس کو پڑھیں۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 12۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ نیکسٹ ہاف بک ریڈنگ آف اذان۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب کہتے ہیں مذہب کی جمع۔ مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ منفرد کہتے ہیں واحد، یکتا اکیلا، یعنی جو مسلمانوں کا طریقہ اذان اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ایسا طریقہ اذان کسی اور کا نہیں۔ کسی بھی مذہب میں ایسا بہترین طریقہ کار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا طریقہ اذان سب سے منفرد اور یکتا ہے۔ یکتا کہتے ہیں اکیلا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ فلاح کا مطلب ہے سلامتی، بھلائی، اور کامرانی کہتے ہیں خوش نصیبی کو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ تو یعنی اس سے ہم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اور نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یعنی جب مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نماز کی طرف آئیں گے تو ہم فلاح اور کامیابی پائیں گے، یعنی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور جو ہے نماز پڑھنے کی اور جو ہی اذان ہو تو ہم جو ہے وہ اس کا جواب دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو ہم نے ادا کرنے ہیں، کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینی ہے، اور پھر جب ہم نماز کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ فلاح اور کامیابی جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اخروی بھی ہے۔ جو ہی موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو تب بھی اگر ہمارے جو ہے وہ جان آسانی سے نکلتی ہے تو سمجھ لے کہ کامیابی کا راستہ جو ہے ہمارا تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو تب اس بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب پھر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس بندے کے لیے تب بھی آسانی ہوگی۔ تو صرف یہ فلاح دنیاوی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت جو ہے وہ کامیابی ہر موقع پر، ہر قدم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، تو جب اذان کے الفاظ سنیں تو مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں ان الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اب یہاں میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک غلام تھے، ایک یہودی کے ہاں غلام تھے۔ یہودی کیا کرتا تھا کہ سارا دن جو ہے ان کو کام میں لگائی رکھتا، اور جب رات ہوتی تو چکی پیسنے کے لیے دے دیا کرتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات چکی پیستے تھے، یعنی ان کو سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے باہر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح ایک یہودی کا غلام ہوں، تو یہ یہودی مجھے جو ہے وہ سارا دن کام مجھ سے کرواتا ہے، اور رات جو ہے اس میں مجھ سے چکی پسواتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، چکی میں پیسوں گا۔ پھر اسی طرح دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور ان کو کہا کہ آپ سو جائیں، چکی آج بھی میں پیسوں گا۔ جب تیسرا دن آیا تو تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں جو روزانہ میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور جو ہے اس طرح اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر ہو چکے تھے، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں تو اس یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی سزائیں دینا شروع کر دیں، اور جو ہے وہ آپ کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ آپ اٹھ نہ سکے، اور جو ہے آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد پکارتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے جو ہے آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ وہ کس طرح داخل ہوں گے کہ جس اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، اس اونٹ کی نکیل جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو صرف کیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جو ہیں وہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام، جید کا مطلب ہے زور آور، زبردست، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا، اے ہمارے سردار کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام جو انعام ہے، یہ تمام جو عزت ہے، کامرانی ہے، وہ صرف کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے احکامات پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف توجہ دیں، اپنی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے ہم بھی اللہ کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہ سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ،
قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے گا یعنی پرچی نکالنا پڑے گی، نام کی پرچی نکالنا پڑے گی۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہے۔ فلاح یعنی کامیابی، عظمت، بڑائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے نہ صرف اس کو لرن کرنا ہے بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ ہمارا علم کو حاصل کرنا جو ہے اس کو صرف یاد ہی کرنا کام نہیں ہے بلکہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہمیں اس پر لازمی جو ہے وہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے اس میں جو ہائی لائٹڈ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے طریقہ اذان، شہادت، فلاح، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلند مقام سیدنا بلال، گردنیں بلند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مغفرت، پہلی صف، قرعہ، اذان، ایمان، عظمت، یہ آبجیکٹیو آپ نے لرن کرنا ہے، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے اور آپ کی ڈائری بھی یہی ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے بک ریڈنگ کرنی ہے اور آبجیکٹیو لرن کرنا ہے۔ السلام علیکم۔